بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ آج ایک بڑا سیاہ دن ہے، میرا دل زخمی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں سناؤں درد دل، طاقت اگر ہو سننے والے میں۔ آج وہ درد دل ہے، ایسے لگا ہے کہ جیسے جو دل کے زخم تھے وہ پھر تازہ ہو گئے۔ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ بھارتی عدالت نے، لکھنؤ کی عدالت نے جو بابری مسجد جن کو ملزموں نے شہید کی تھی، آج ان مجرموں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے عالم اسلام کے لیے بڑا آج سوگوار دن ہے، بڑا افسوسناک دن ہے۔ 28 برس بعد آج ان سارے ملزموں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، اور اس پہ ہمارے زخموں پہ نمک پاشی جو ہے، مسلمان بھارت کے، پاکستان کے، بر صغیر کے، پوری دنیا کے، عالم اسلام کے مسلمانوں پہ زخموں پہ نمک پھر اس طرح چھڑکا گیا ہے کہ ان کا وزیر قانون جو ہے بھارت کا، اس کا نام ہے روی شنکر پرساد۔ وہ بدبخت اور بےغیرت انسان جو ہے وہ پھول لے کے، اور بی جے پی کا لیڈر لال کرشن اڈوانی جو ملزم تھا اور اس کے ساتھی ملزموں کے گھروں میں پھول اور مٹھائیاں لے کر گیا ہے کہ مبارک ہو، آپ نے وہ جو مسجد، بابری مسجد شہید کی تھی، اور اس کا جو آج تم رہا ہو کے آ گئے ہو۔ بھارت میں عدالتی نظام تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں پہ جنگل کا قانون ہے۔ جب سے مودی آیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمان جو تھے، وہ یہاں سے جو ٹرین گئی تھی زائرین کی، اس کو سیل کر دیا گیا تھا، ویلڈ کر دیا گیا تھا، اور اندر مسلمان جل کے ان کو آگ لگا کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ گجرات میں سینکڑوں مسلمان اور عورتوں اور کی عصمت دری کی گئی تھی، بچوں کو ذبح کیا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکالے گئے تلوار اور خنجر کے ساتھ، اور جس طرح وہاں کا جو بہت بڑا باڈی بلڈر تھا اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو شہید کیا گیا۔ دہلی میں مسلمانوں پہ جو قیامت کی ہولی، خون کی ہولی کھیلی گئی۔ کشمیر جو تھا اس کو اپنا اٹوٹنگ قرار دے کے، اور کشمیر کو جس طرح اپنے ساتھ الحاق کیا گیا۔ کشمیر میں کتنی مساجد جو ہیں، سینکڑوں مساجد شہید کی گئیں، ہزاروں نوجوان جو تھے ان کو شہید کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ رات کو پاک باز دو شیزاؤں کو گھروں سے اٹھا کر جا کر بھارتی درندے جو ہیں ان کی عزت اور عصمت کو لوٹتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھارت کی حکومت کا تو پہلے ہی ضمیر ہی کوئی نہیں، وہاں کی عدالتیں بھی بے ضمیر ہو گئے۔ ان کے جج جو ہیں وہ فیصلے نہیں کرتے انصاف کے، وہ مودی کے جو آرڈر ہوتے ہیں، احکامات، اسی کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ آج یہ دن تھا، لیکن اس کا قرآن حکیم میں جو مساجد کی حرمت ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور ان کا احترام کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ان بیوت اللہ فی الارض المساجد، بے شک زمین میں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اور حدیث قدسی میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی جگہ، کسی بستی پہ، کسی علاقے پہ عذاب نازل کرنے کا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو فرماتے ہیں میں اس لیے روک لیتا ہوں کہ وہاں لوگ مسجدیں آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اس علاقے میں جہاں پہ مسجدیں آباد ہو رہی ہوں ان پہ اس وقت اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ مساجد وہ ہیں جن کی حرمت اتنی اہم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے باغ قرار دیا ہے، اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ مسجد میں آپ لباس نہیں تبدیل کر سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کے صاحبزادے جو تھے، ان کو صرف دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنی قمیض جھاڑی تھی، تو آپ نے بہت جلال دکھایا، اور آپ نے کہا اگر تم مدینہ کے اندر کے رہنے والے ہوتے میں تجھے سزا دیتا، اور تمہارے والد کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو مساجد کی عزت اور حرمت اتنی زیادہ ہے، حکم ہوا کہ اگر تم خاموش رہو گے اس بات پہ تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن میں کیا کروں، میرا دل دکھی ہے کہ پاکستان میں اس لیے روتا تھا کہ اللہ کے واسطے
مسجد وزیر خان بادشاہی مسجد، اور پھر جو تھی مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن کی، اس کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، اور ڈی جی اوقاف جو تھا جس طرح اس نے گنڈے بھیج کے کلاشنکوفیں بھیج کے مسجد کی بے حرمتی کی، میں لوگوں سے کہتا تھا اس کے بڑے نقصانات ہوں گے، پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہو۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کہ ایک صوبائی وزیر جو ہے وہ جا کے اس مسجد کی بے حرمتی کرنے والے ملزم جو ہے، نالان پاک کو چوری کرنے والے ملزموں کا سفارشی بن کے میڈیا کے ایک ایک چینل پہ فون کرتا تھا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اور آج اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ، آج وہاں پہ مسلمانوں کی جو مسجد تھی اتنی قدیم، اس کو گرا دیا گیا، ملزموں کو رہا کر دیا گیا، اور ہمارے وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن والوں نے جا کے وہ مسجد گرائی ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس وقت یہ اتحاد کا وقت ہے، اس وقت ملزموں کو سزا دینے کا وقت ہے جنہوں نے مسجدوں کی بے حرمتی کی ہے۔ مسلمانوں پہ وہاں پہ جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، بھارت کے مسلمان جو تھے وہ تو ہماری طرف دیکھتے تھے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کی ضمانت فراہم کرے گا، ضامن ہوگا۔ پاکستان میں تو اپنے آج کل جو ہے وہ سنی شیعہ فسادات، فرقہ وارانہ فسادات کی کوششیں ہو رہی ہیں بڑی اعلیٰ سطح پر، اور حکومت کے کارندے اس میں شامل ہیں۔ میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی اس ملک کا ادارہ ہو، کوئی اس ملک کی ایجنسی ہو، وہ آئے، میں ان کو بتاؤں کہ کون لوگ ہیں، وہ کیوں یہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ خود ہی یہ اختلافات کریٹ کروائے جاتے ہیں، اور نہیں، اوقاف کی مساجد میں یہ کام ہوتا ہے، اور وہاں سے کروا کے پھر وہ جو اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں بدبخت، بدنیت لوگ، کرپٹ لوگ، وہ جا کے کہتے ہیں جی ہم یہ مسئلہ حل کروا دیتے ہیں، وہ اپنی چودر بناتے ہیں۔ حکومت نام کی اگر پنجاب میں کوئی چیز ہو تو ان کو لمحہ فکریہ یہ سوچنا چاہیے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کا جو نقصان آنے والے وقت میں ہوتا ہے آپ اس کا سوچ نہیں سکتے۔ آج اگر ہم بابری مسجد کی جب جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ ظلم و زیادتی کی ہے، تو کل کو وہ کہیں گے تم نے کیا کیا ہے پاکستان میں، تم نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ ہم نے کوئی چھوٹے ایک دو پکڑ کے بندے معطل کر دیے۔ اور میں واحد آدمی ہوں جو پاکستان میں اس بات پہ بہت زیادہ چیخ رہا ہوں، میں ہر دروازے کو بتا رہا ہوں، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا ان کے تعلقات بڑے ہیں، جو ملزم ہیں نا وہ بڑے انفلوئنشل ہیں جی، وہ تحفے تحائف بہت بڑے افسروں کو دیتے ہیں، ان کے خلاف کیسے ایکشن کیا جائے۔ کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں کرپشن کو ختم کروں گا، تو کرپشن جو ہے وہ تو کرپٹ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اس لیے میں آج یہ آپ سب جو میرے احباب ہیں اور جتنے لوگ مجھے سننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا اب تمہیں پتہ چل گیا میں کہتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان حاصل کیا تھا۔ اب تو پاکستان میں اس نعرے کو بھی بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتا وہ نعرہ لگانا، اور میں وہ حکومت کے ملازم جو نعرے کو بند کرواتے ہیں میں ان کے نام جانتا ہوں، آئے کوئی میں ان سب کو یہ ساری تفصیلات بتاؤں۔ خدا کرے کہ پاکستان جو ہے، یہاں کے حکومتیں جو ہیں ان کو کوئی عقل اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے، اور ان ملزموں کو کیفر کردار تک جلد سے جلد پہنچایا جائے۔ میرے دوستوں بھائیوں، جو مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہاں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسجد جو ہے وہ شکایت کرنی جا رہی تھی آسمانوں کی طرف، راستے میں ملائکہ ملے، انہوں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ اسے کہا لوگ میری احترام اور عزت نہیں کرتے، میں اللہ کے ہاں شکایت لے کے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کریم نے ہمیں پہلے ہی بھیجا ہے کہ ہم اس بستی پہ عذاب نازل کریں جس میں مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ یہاں پہ 3 مساجد کی بے حرمتی ہو گئی، وہاں پہ ناچ گانے، شراب کی بوتلیں پکڑی گئیں، کلاشنکوفیں لے کے دہشت گرد مساجد میں داخل ہوئے، حکومت کے کانوں تک جوں نہیں رینگی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا محافظ ہو۔ آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے میں وزیر خارجہ سے، وزیر اعظم سے یہ اپیل کروں گا، اور امیر عساکر سے بھی، کہ سارے عالم اسلام کو پیغام دیں، متحد ہو جائیں۔ وہ ممالک جو جا کے دوسرے غیر مسلموں کے معبد خانے تو بنا رہے ہیں، جو گائے کا پیشاب جو ہے اس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو لوگ داخل ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے
کہ یہ کیا آپ عمل کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو، آپ ان کا مستقبل تاریخ تو پہلے ہی تھا، اب تو بالکل ختم کر رہے ہیں ان کا مستقبل۔ بھارت کے مسلمانوں کا سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، پاکستانی مسلمان متحد ہو جاؤ، اللہ کے واسطے یہ وقت ہے، ورنہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی لیے حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، انہوں نے کہا وہ لوٹی لوٹی مساجد، وہ تباہ خانقاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں، سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیے، کراچی سے خیبر تک پاکستانی جہاں جہاں غیرت مند ہیں، جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہے، وہ مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔